بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 21 کے ساتھ عمران صدیقی آپ لوگوں کا ٹیوٹر حاضر ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم تقریباً مائکروسافٹ ورڈ کا پہلا مینیو مکمل کر چکے تھے، ہوم مینیو۔ اس میں آپ کو فائنڈ، ریپلیس اور سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار میں نے بتایا تھا۔ امید ہے آپ پریکٹس تو کر رہے ہوں گے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر تو یہ چیز نہیں آتی۔ آپ صرف اس کی ویڈیوز دیکھ لینا یا ٹیٹوریل دیکھ لینا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا ہاتھ سے پریکٹس نہیں کریں گے۔ انسرٹ مینیو میں آج آپ کو میں لے کے جانے والا ہوں۔ یہاں پہ آج میں آپ کو کافی ساری نئی چیزیں سکھاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو کور پیج موجود ہے۔ کور پیج کیا ہوتا ہے، بلینک پیج کا کیا استعمال ہے، اور پیج بریک میں ہم کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ میں ایک فائل یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں جو میں نے آلریڈی بنا رکھی ہے، تاکہ میرا ٹائم جو ہے وہ کم ضائع ہو۔ فائل میں جائیں گے، اوپن کریں گے، یا آپ کنٹرول او بھی پریس کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک سیمپل کے نام سے ڈیسک ٹاپ کے اوپر فائل رکھی ہوئی ہے، میں وہ کھول لیتا ہوں۔ یہ پڑھی ہے، یہ میں نے ایک تیار کر رکھی ہے۔ میں یہاں سے اس کو میکسیمائز کر لیتا ہوں۔ اس کے میں نے تقریباً میرے خیال میں 6 پیجز بنا رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، میں نے ایک ڈیمو تیار کی ہے، یہ ایک بک ٹائپ میں نے تیار کی ہے۔ اس میں نے یہ ڈائریکٹ ہی انٹروڈکشن سے شروع کی ہے، لیسن نمبر 1، اور یوں میں لکھتا گیا ہوں۔ یہ میرا دوسرا پیج یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے یہ میرا لیسن نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر میں اس کو پرنٹ نکال کے اور کسی کو پیش کروں تو عجیب لگے گا، وہ پہلے تو سوچتا رہے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے یا کس قسم کا یہ انٹروڈکشن یا رپورٹ آپ نے تیار کی ہے۔ یہ لیسن نمبر 1 ٹھیک ہے، شروع ہو رہا ہے، کون سی کلاس کا ہے اور کس چیپٹر کا ہے، فزکس کا ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، یا یہ جو نوٹس فار ایگزامپل میں نے بنائے ہیں، میں اس کو پرنٹ کر کے آگے مطلب دیتا ہوں کسی اسٹوڈنٹ کو، تو وہ الٹ پلٹ کے اس کو پہلے تو دیکھتا رہے گا کہ یہ کس کلاس کے نوٹس ہیں، کوئی پڑھے گا تھوڑی بہت دیر بعد پھر کوئی سمجھ آئے گی۔ یا یہ خصوصاً جو یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ تھیسس تیار کرتے ہیں، اسائنمنٹس وغیرہ بنا کے یونیورسٹی لیول پہ وہ سبمٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو یا اپنے لیکچرارز کو۔ تو وہ جو اسائنمنٹس تیار کرتے ہیں ان کا پہلے ایک کور پیج بھی بنایا جاتا ہے، ٹائٹل پیج۔ خصوصاً یہ یونی لیول کے جو اسٹوڈنٹس اور میری اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ میں ان کو خصوصی طور پہ یہ چیز سکھاؤں گا، کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو بہت کام آئے گی، آپ نے توجہ سے اس کو سیکھنا ہے۔ میں پہلے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ میں نے کچھ سیمپلز ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ ایک میں نے بک بنائی ہے اور اس کا ایک میں نے ٹائٹل کریٹ کیا ہے۔ یہ کون سی بک ہے، کون سا ایڈیشن ہے، آتھر نیم اس کا، مصنف کون سا ہے، کہاں سے اویلیبل ہے، کتنے کی ملتی ہے۔ یا اسی طرح آپ ایک اردو کی مثال لے لیں، جیسے یہ ایک اردو کا ایک کور پیج بنا ہوا ہے، کہاں سے ملتی ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ یہ میں آپ کو چل کے خود تھوڑا سا آگے نا، جب آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جائیں گے ورڈ میں یا اردو میں، تو میں یہ خود آپ کو ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا کہ یہ کیسے بناتے ہیں۔ بڑے آسان ہوتے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہی چیز جو ہے کسی بک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کا جو پہلا پیج ہوتا ہے، ٹائٹل پیج جس کو آپ کہتے ہیں، یا کور پیج کہہ لیں، یہ جو میں نے کافی سارے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، مختلف طرح کے سیمپلز ہیں۔ تو یہ کیسے بناتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، آج میں آپ کو ایک ہلکا سا جائزہ یہاں پہ دلواتا ہوں۔ کور پیج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں سے آپ کو کچھ یہ سیمپلز دے گا۔ یہ فی الحال انہی پہ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے۔ ان میں سے اگر آپ پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نئے بنانا سیکھیں گے جب ہم تھوڑا سا آگے یہ انسرٹ میں شیپس وغیرہ اور یہ ساری ڈیزائننگ سیکھیں گے، تو یہ خود بھی آپ کریٹ کر سکیں گے۔ تو میں فی الحال یہاں سے کوئی ایک آدھ سیمپل لے لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے میں یہ لے لیتا ہوں، یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ میں یہ کلک جیسے ہی کروں گا نا، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے پیج بنایا ہوا ہے نا انٹروڈکشن والا، اس سے پہلے وہ ایڈ ہو جائے گا کور پیج۔ تو میں جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرنے لگا ہوں تو نوٹ کریں جی کہ یہ ایڈ ہو گیا ہے پہلے پیج کے بالکل پہلے۔ میں کنٹرول دبا کے ماؤس والے ویل سے تھوڑا سا اس کا زوم کم کرتا جا رہا ہوں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں سے ہمارا انٹروڈکشن والا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور یہ کور پیج آپ کے سامنے پہلے ایڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ صرف ڈیمو ہے، مثال ہے، اس کو آپ چینج کر سکتے ہو۔ یہ اس نے ایگزامپل دی ہے
کہ ٹائپ دا ڈاکومنٹ ٹائٹل، آپ کا یہ کیا چیز ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی کہ یہ میرے کیمسٹری یا فزکس کے نوٹس ہیں، تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نوٹس فزکس فار کلاس. میں فار ایگزامپل 10 لکھ لیتا ہوں. یہ 10ویں جماعت کے لیے ہیں یا 9th کے لیے ہیں. کون سے سال کے ہیں، یہاں پہ آپ سال بھی لکھ سکتے ہو، جیسے میں 2020 لکھ رہا ہوں. یہ تصویر بھی آپ چینج کر سکتے ہو. یہ جو ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہے، یہ پکچر لگانا ہم یہاں پہ چل کے سیکھیں گے انسرٹ میں، لیکن میں ایڈوانس میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پکچر کیسے چینج کریں گے. رائٹ کلک کر کے آپ نے یہ چینج پکچر کے اوپر آ جانا ہے. وہ کہے گا جی آپ کے کمپیوٹر کے اندر کوئی اور تصویر پڑی ہے تو آپ لگا سکتے ہو. میں یہاں دیکھتا ہوں کوئی سیمپل پکچر میں اگر کوئی تصویر پڑی ہو تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. یہاں پہ اب یہ مائی پکچرز کے اندر شاید اویلیبل ہوں. میں کوئی بھی سیمپل ڈیسک ٹاپ سے پکچر فار ایگزامپل لے لیتا ہوں، کوئی پڑی ہوگی انہی میں سے میں کوئی لے لیتا ہوں جو میں نے ابھی ٹائٹل ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں. میں یہ کلک کر لیتا ہوں. یہ بھی ایک قسم کی تصویر ہی ہے. میں انسرٹ کروں گا تو آپ نوٹ کریں نا، وہ ہٹ گئی ہے اور یہ چیز آ گئی ہے. آپ اس کو کونے سے پکڑ کے یہاں سے جتنا مرضی ادھر کھینچ کے بڑا چھوٹا کر کے موو کر سکتے ہیں جہاں مرضی رکھنا چاہیں. اب یہ ایک قسم کا آپ کا ٹائٹل تیار ہو گیا. جب آپ کاغذ کے اوپر اس کو پرنٹ لیں گے تو یہ آپ کا پہلا پیج جو ہے یہی پرنٹ ہوگا، باقی پھر یہاں سے یہ پرنٹنگ ہو جائے گی. اسی طرح آپ یونیورسٹی لیول پہ کوئی تھیسس تیار کرتے ہو یا اسائنمنٹ، تو آپ اس کا یونیورسٹی کا لوگو یہاں ڈال سکتے ہو. وہ انسرٹ میں آپ پکچر کی مدد سے ڈالیں گے. جب آپ پکچر کوئی لوگو وغیرہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نیٹ سے، اور وہ انسرٹ میں پکچرز کی مدد سے یہاں پہ آئے گا. وہ میں تھوڑا سا آگے چل کے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. اور باقی اس میں جیسے آپ لکھتے ہو جی اسائنمنٹ سبمیٹڈ ٹو، کس کو سبمٹ کی گئی ہے، اسٹوڈنٹ کا نام، وہ سارا یہاں کلک کر کے آپ اپنی مرضی کا ٹائپ کر سکتے ہو. یہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، جب آپ ایک مرتبہ یہ ٹائٹل تیار کر لیتے ہو اور آپ کو یہ پسند نہیں آتا تو آپ کور پیج میں جا کے یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو. سمپل آپ نے کلک کرنا ہے، یہ دیکھیں چینج ہو جائے گا. جیسے اب وہ مطلب پہلا چلا گیا اور یہ دوسرا آ گیا جو سیمپل میں نے سلیکٹ کیا ہے. تو یہ آپ یہاں سے ڈھیروں سیمپل پڑے ہیں، جیسے یہ پڑا ہے. اب دیکھو وہ رائٹنگ آپ کی ہوئی کھڑی ہوگی، وہ آپ کی چینج نہیں ہوگی. آپ نے جسٹ سٹائل چینج کر لینا ہے. اب یہ نیچے سب ٹائٹل بھی کہہ رہا ہے، مثلا یہ نوٹس ہیں 10ویں جماعت کے، کس نے لکھے ہیں، یا چیپٹر 1 سے 5 تک ہیں. آپ یہ سب ٹائٹل بھی اس کا دے سکتے ہو. چیپٹر نمبر 5 to 10 تک ہیں. اس میں آتھر کا نام بھی ہوتا ہے، مصنف کا نام، یا یہ نیچے دیکھیں نا ایڈریس لکھا ہوا ہے. یہ ایگزامپلز ہیں، آپ نے اس کو نقل نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا. اپنی مرضی کا بھی آپ ٹائٹل کریٹ کر سکتے ہو. تو یہ سارا کچھ کور پیج کے اندر ہوتا ہے. اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کور پیج ہوتا کیا ہے، کس مقصد کے لیے بناتے ہیں. کوئی بھی آپ بک وغیرہ خریدتے ہو، نوٹس وغیرہ خریدتے ہو، تو اس کا سب سے پہلے ایک ٹائٹل پیج یا سر ورک جس کو آپ کہتے ہو وہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ یہاں سے کریٹ ہو جاتا ہے. اب اگلی چیز میں آپ کو پڑھانے والا ہوں انسرٹ کے اندر بلینک پیج. بلینک پیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز تیار کر رہے ہو، جیسے آپ نے یہ انٹروڈکشن چیپٹر نمبر 1 لکھا ہے، یہ چیپٹر نمبر 2 آپ یہاں سے شروع کر بیٹھے ہو، اور آپ کہتے ہو جی کہ اس کے بعد نا مجھے ایک خالی صفحہ چاہیے تھا جہاں پہ چیپٹر نمبر 1 ختم ہو رہا تھا اور چیپٹر نمبر 2 میں نے ڈائریکٹلی شروع کر دی ہے، مجھے تو درمیان میں ایک بلینک پیج ایڈ کرنا تھا. تو وہ آپ کیسے کریں گے بلینک پیج ایڈ؟ آپ نے کرسر اس جگہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ بلینک پیج ایڈ کرنا چاہتے ہو. صرف آپ نے بلینک پیج کے اوپر آ کے کلک کرنا ہے. نوٹ کریں یہ خالی صفحہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا اور چیپٹر نمبر 2 آپ کا ڈاؤن کی طرف چلا گیا. اب یہ دیکھیں نا چیپٹر نمبر 1 یہاں پہ ختم ہوا تھا، یہ زوم میں نے کم کر کے آپ کو دکھایا ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک بلینک پیج اس نے ایڈ کر دی ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہو تو سمپلی بیک سپیس کا بٹن دبا دیں، وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. کہیں بھی آپ بلینک پیج ایڈ کرنا چاہو، فار ایگزامپل اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پیج کے، تو کرسر یہاں پہ رکھ کے کلک کر کے بلینک پیج پہ کلک کر دینا. یہ دیکھیں درمیان میں ایڈ ہو گیا. اینڈ پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو سمپل بلینک کرسر اینڈ پہ جا کے رکھ دیں اور بلینک پیج پہ اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اینڈ پہ بلینک پیج آ گیا. یہ میں زوم کیسے کام کرتا ہوں میں متعدد بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. کنٹرول دبا کے رکھنا ہے اور ماؤس والا ویل یوں آگے پیچھے گھمانا ہے. یا اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے اور آپ کے اندر وہ اس کا ویل نہیں لگا ہوا پیڈ کے اوپر، تو آپ یہ سمپل یہاں سے بھی کلک کر کے زوم کم کر سکتے ہو. یہ جتنا مرضی کام کر لو. یہ کونے کے اندر دیکھیں
آپشن بنا ہوا ہے 10%، یہ جتنا مرضی بڑھاتے جاؤ، ایکچوئل تقریباً 100% یہاں پہ رکھتے ہیں یا 90% پہ رکھیں تو یہ بیسٹ ویو نظر آتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی پیج آپ کے کھڑے ہیں سارے آپ کے سامنے، اگر ہم ان کا پرنٹ نکالیں گے تو یہ ترتیب میں اسی طرح پہلا پیج، دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج، اسی طرح باہر پرنٹ آ جائیں گے۔ اب امید ہے آپ کو بلینک پیج کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بلینک پیج کی میں آپ کو شارٹ کٹ ایک یہاں بتاتا چلوں کہ بلینک پیج شارٹ کٹ کی مدد سے کیسے انسرٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ آخر والے پیج پہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے اور میں اس کے آگے بلینک پیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو سمپل میں کنٹرول کا بٹن دبا کے انٹر کا بٹن دباؤں گا۔ یہ میں ذرا متعدد بار یہاں پریس کر رہا ہوں، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں نا بلینک پیج ایڈ ہوتے جائیں گے، یہ کنٹرول انٹر کرتا جا رہا ہوں، نیچے غور کریں بلینک پیج آٹومیٹیکلی ایڈ ہوتے جائیں گے۔ اب امید ہے بلینک پیج کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو پیج، یہ میں بیک سپیس کی مدد سے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں، یہ جو میں نے بلینک پیج انسرٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب میں جی آپ کو سمجھانے والا ہوں پیج بریک۔ پیج بریک کے لیے میں اس فائل کو بالکل نیو کر دیتا ہوں، اس کو میں دوبارہ نئے سرے سے کھول کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ یہ میں نے وہی دوبارہ سیمپل والی فائل کھول لی ہے۔ اس کے اندر میں نے کیا کیا جی، یہ چیپٹر نمبر 2، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ ہم یہ چیپٹر نمبر 2 پیج کے درمیان سے شروع کر دیتے ہیں، عجیب لگتا ہے۔ جیسے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بکس کے اندر جب بھی نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز تو وہ نئے صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ یہ لیسن نمبر 1 لکھتے چلے گئے ہیں اور یہاں تک آپ پہنچ گئے، یہ اتنا سا پیج بچا کھڑا تھا، آپ نے ڈائریکٹ ادھر ہی لیسن نمبر 2 لکھ کے اور یہاں سے لکھنا شروع کر دیے، حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ لیسن نمبر 2 نئے پیج پہ آئے۔ تو آپ یہاں سے پیج کو توڑ سکتے ہو، بریک کر سکتے ہو۔ کیسے؟ کرسر یہاں پہ رکھ دیں اور آپ انسرٹ میں چلے جائیں، پیج بریک کے اوپر یہاں کلک کریں، یا کنٹرول ریٹرن کی بورڈ کے اوپر ایک بٹن پڑا ہوتا ہے اس کو بھی آپ پریس کر سکتے ہو۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ پیج بریک کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ آپ یہاں پہ کنٹرول انٹر بھی پریس کر سکتے ہو، یہ دیکھیں کنٹرول دبا کے اور انٹر کا بٹن پریس کروں گا، آٹومیٹیکلی یہ پیج بریک ہو کے اور نئے صفحے پہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح آپ پیج سیکشن بھی یعنی نئے کر سکتے ہو۔ یہ سیکشن اصل میں یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی ہم نے جب پیج لے آؤٹ کے اندر جائیں گے یہاں پہ اس میں بریک کے اندر کافی ساری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ پیج بریک کرنا چاہتے ہو، کالم، ٹیکسٹ ریپنگ، نیکسٹ پیج، کنٹینیو، یہ سارا میں آپ کو یہاں چل کے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ایڈوانس میں یہاں پڑے ہوتے ہیں، ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں سمجھا پاتا کیونکہ ابھی آپ کو آگے اس کی مزید سمجھ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ ترتیب میں جب چلوں گا نا تو وہاں پہ یہ اس پیج بریک کو یہاں پیج لے آؤٹ میں آ کے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو یہاں پہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ پیج بریک مراد کہ آپ ایک نیا پیج کریٹ کرنا چاہتے ہو، جو چیز آپ نے پہلے لکھی ہوئی ہے، مثلا آپ یہاں سے اس کو نئے پیج پہ شفٹ کرنا چاہتے ہو تو کرسر یہاں پہ رکھ کے کنٹرول انٹر پریس کریں، یہ نوٹ کریں یہاں پہ آپ کا ایک نیا پیج یہ شروع ہو گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ کو یہ کور پیج کی بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، بلینک پیج کی بھی اور پیج بریک کی بھی۔ پیج بریک کو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آئیں گے ہم، یہاں پہ پیج لے آؤٹ میں یہ بھی میں نے چھوڑ دی ہے۔ ٹیبل انشاءاللہ ہم اب بنانا سیکھیں گے، بہت بڑا ٹاپک ہے ٹیبل، کم از کم ہمارے 2 دن تو اس کے اوپر لگ جائیں گے کیونکہ یہ ٹیبل بہت وسیع ہے۔ ٹیبل بنانے کا کام، اس میں ٹیبل میں کالم، روز انسرٹ کرنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے۔ ٹیبل بنانے کے کتنے طریقے ہیں، یہ سارا اب ٹیبل مینیو ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو پہلے تو میں آپ کو ٹیبل بنانے کے ڈھیر سارے طریقے بتاؤں گا کہ کن کن طریقوں کی مدد سے آپ ٹیبل کریٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو موو کرنا۔ ٹیبل کا کام آپ کو پتہ ہے پروفارمے جتنے بھی مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنتے ہیں اس میں ٹیبل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو یہ چیز تو آپ کو کافی میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کیونکہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر سارا کام ہی ٹیبل کا ہوتا ہے، تقریباً 40 سے 60% کام تو ٹیبل کا ہی ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کرتے ہیں، جس میں پروفارمے بنانا، شیٹیں وغیرہ تیار کرنا، تو یہ ٹیبل کا سارا فیچر ہم پڑھیں گے۔ ڈرا اپنی مرضی سے بھی آپ ڈرا کر سکتے ہو ٹیبل پینسل کی مدد سے، یہ بھی سارا کچھ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو پہلے آپ اس کی پریکٹس کریں، کور پیج کی، بلینک پیج کی اور پیج بریک کی۔ انشاءاللہ کل ہم ٹیبل کے ٹاپک کو شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔